روزے پہ جانے سے پہلے آپ نے چپل جمع کرانی ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ دکھا رہا ہوں یہ زری امام حسین ہے، قبر امام حسین کے اوپر یہ خوبصورت زری نصب کی گئی ہے۔ اس زری کے نیچے 3 قبریں ہیں۔ یہاں پر السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ یہ سلام لکھا ہوا ہے، اور سامنے جو زری ہے سونے اور چاندی کی، یہ ہے جو شخص یہ زیارت کرے گا نواسہ رسول امام حسین کا، ان کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اور داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے شیعوں کے قرآن جو ہے مختلف ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لیتے ہیں کیا شیعوں کے قرآن مختلف ہوتے ہیں یا نہیں۔ باب قبلہ سے انٹر ہوتے ہیں، سیدھے ہاتھ پہ اندر میوزیم ہوگا، جہاں پر اندر جائیں گے تو گنبد پہ وہ میزائل لگے ہوں گے جو صدام نے حضرت عباس علمدار کے روزے پر مارے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے، جسے باب قبلہ کہا جاتا ہے۔ آج آپ کو کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت، گنج شہداء، مقتل گاہ امام حسین جہاں پہ مولا حسین کو شہید کیا گیا، وہ مقام میں جو ہے قبر ہے اندر مولا حسین کے روضے کے سامنے 72 شہداء کی، حبیب بن مظاہر الاسدی کی اور ابراہیم مجاب کی، جس کو امام حسین نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد مولا عباس علیہ السلام کی قبر کی زیارت، حرم کی خوبصورتی اور خوبصورت کارپیٹ، قالین اور زائرین کی خوبصورتی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں پوری کربلا کی زیارت کرواؤں گا، اور جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی زیارات کربلا میں موجود ہیں، حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر کتنی زیارات موجود ہیں، اور انشاءاللہ حرم کے اطراف میں کتنی زیارات، کون سے مقامات موجود ہیں۔ جن مومنین نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا کامنٹس کر کے، اور یا ابھی کامنٹس کریں گے، ان کے لیے انشاءاللہ میں ہر وقت دعا گو رہتا ہوں اور دعا کرتا رہوں گا، اور میری امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے ضرور شیئر کریں گے۔ خوبصورت کربلا کی زیارت، جس دروازے پہ میں موجود ہوں، اس دروازے کو باب قبلہ کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیوں کہ قبلے کا رخ اس دروازے کی طرف ہے، جس وجہ سے ہر روزے میں باب قبلہ ہوتا ہے۔ اندر چلتے ہیں اور آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ خوبصورت منظر دیکھیں، کربلا کی خوبصورتی، زائرین دیکھیں۔ بہت پیارے دن ہیں فلسطین کے مومنین کے، مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں کون سے دن ایسے ہیں جس میں زائرین جو ہیں آپ آسانی سے زیارت کر سکتے ہیں۔ مارچ، اپریل بہت ہی اچھے ایام ہوتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، بالکل ہوٹل فارغ ہوتے ہیں، اور یہ ایام بھی جو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ابھی موجود ہوں میں، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، یہ بھی اچھا ہے۔ چلیں مولا حسین کی زیارت کراتا ہوں روزے کے اندر۔ روزے پہ جانے سے پہلے آپ نے چپل جمع کرانی ہے، اور یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ چپل اتارنے کے بعد اگر باوضو ہیں تو آپ اندر داخل جا سکتے ہیں، اور اگر وضو کے لیے کوئی مقام چاہیے، جگہ چاہیے وضو خانہ، تو وہ بھی دروازے پہ جب آپ انٹر ہوں گے تو اس کے مین دروازے پہ وضو خانہ ہے۔ یہ جینٹس کا دروازہ ہے، لیڈیز کا دروازہ میں نے دیکھا نہیں ہے اندر سے۔ اندر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ چیک پوسٹ ہے، اس کے بعد اندر جاتے ہیں۔ پرائیویسی اس کے لیے نہیں دکھائی جاتی اس کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں صدقے جاؤں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر، خصوصاً مولا حسین پر، اور لاکھوں درود و سلام حضرت امام حسین پر، اس کے آبا و اجداد پر، اور ان کی اولاد اور اصحاب پر۔ حرم امام حسین میں داخل ہو چکا ہوں باب قبلہ سے۔ جیسے اندر جا رہا ہوں، روزے کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا خوبصورت گیٹ بنایا گیا ہے باب قبلہ۔ اسی طرح ہر گیٹ کی اپنی خوبصورتی ہے، کارپیٹ خوبصورت بچھائے گئے ہیں، زائرین سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایام بڑے مزیدار ہیں، نہ سردی نہ گرمی، نارمل سا موسم ہے، رش بھی نہیں ہوتی، جمعے کا دن ہے۔ ہر تھوڑے فاصلے پر جو ہیں حرم کے دروازے ہیں، ایگزٹ اور انٹر کے،
زائرین نماز پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا کرتے ہو، کیسے نماز پڑھتے ہو، ہر ایک سکون سے آ سکتا ہے۔ سامنے یہ سونے کا دروازہ جس پہ رسول خدا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، حسین منی وانا من الحسین، قرآن کی آیت ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ، یہ جنت تمہارے لیے سلامتی اور امان کی جگہ ہے۔ بالکل زیارت امام حسین زائرین کے لیے بھی ہے، سلامتی اور امان کی جگہ ہے۔ سامنے قبر امام حسین علیہ السلام، یہ زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ زری امام حسین ہے، قبر امام حسین کے اوپر یہ خوبصورت زری نصب کی گئی ہے۔ اس زری کے نیچے 3 قبریں ہیں، جناب علی اکبر ہم شکل پیمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادہ علی اصغر جو بابا کے سینے پر آرام فرما رہے ہیں، نواسہ رسول امام حسین کی قبر مبارک۔ جیسے اندر انٹر ہوں گے، انٹر ہونے سے سیدھے رائٹ ہینڈ پہ جیسے میں آ رہا ہوں، یہاں پر السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ یہ سلام لکھا ہوا ہے، اور سامنے جو زری ہے سونے اور چاندی کی، یہ ہے شہدائے کربلا 72 اور شہدائے کربلا، جس میں جناب قاسم کی قبر بھی ہے، بی بی زینب کا ایک شہزادہ بھی یہیں پر ہے۔ اور پھر لیفٹ ہینڈ پہ ایک زری نظر آئے گی، امام حسین کا بچپن کا دوست، کوفے میں رہنے والا جناب حبیب ابن مدار الاسدی، جسے دوست امام حسین، مولا حسین نے 2 محرم پہ خط لکھا اور عاشور کی شب امام حسین کی کربلا میں حاضر ہوا۔ اندر چلتے ہیں زری امام حسین۔ ناظرین کرام، مولا حسین کی زری پہ جانے سے پہلے اذن دخول سلام پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ حرم امام حسین میں جب داخل ہو جائیں تو آپ نماز سے فارغ ہو کے مولا حسین کی طرف متوجہ ہو کے آپ یہ زیارت پڑھیں، اور جو شخص یہ زیارت کرے گا نواسہ رسول امام حسین کا، ان کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اور داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ سرًا خاشعاً قلبک، دل سے رو کے گھریا کر کے اپنی آنکھوں کو گیلا کر کے اللہ اکبر کی اور حمد تحلیل کر کے امام حسین کی زیارت کے لیے بڑھیں، اور پھر زیارت جو ہے زیارت وارثہ پڑھیں، اس کے بعد شہزادہ علی اکبر کی زیارت، شہزادہ علی اصغر کی، اور گنج شہداء کی، اور حبیب بن مظاہر الاسد کی، جناب قاسم کی، اور ابراہیم مجاب کی۔ مختلف زیارات اس کتاب میں موجود ہیں۔ جانے سے پہلے ہر مومن جب امام حسین کی قبر پہ جائے تو یہ زیارت پڑھ کر اندر جائے۔ یہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام۔ اس گنبد کے نیچے کوئی بھی دعا کی جائے رد نہیں ہوتی۔ یہ ایک حصہ جو ہے مومنین کے لیے اور ایک حصہ خواتین کے لیے بہترین پردے کے انتظام کے ساتھ۔ اب جب کوئی بھی زائر ادھر آئے تو کوشش کرے جلدی سے سیدھا نہ جائے، تھوڑا آگے چل کے الٹی سائڈ پہ یہاں پہ جگہ مل جائے گی آپ۔ یہ رش صبح شام رات ہر وقت رہتی ہے۔ بہتر ہے کہ رات کو 2 بجے یہاں پہ اگر چھوٹے بچے ساتھ ہیں تو ان کو لے کر آئیں۔ سب مومنین کے لیے دعائیں جو اس وقت یہ بڑے شوق سے زیارت دیکھ رہے ہیں کربلا کی، مولا حسین کی قبر کی۔ جیسے ہی آپ زیارت مولا حسین علیہ السلام زری چوم کے باہر نکلیں گے تو لیفٹ ہینڈ پہ یہاں پر حبیب ابن ابراہیم المجاب ان کا روضہ نظر آئے گا۔ کہا جاتا ہے لال شاہ عباس قلندر ان کی نسل سے ہیں۔ وہ نسل یعنی کتنا فاصلہ رکھتی ہے، میرے خیال سے 10 آبا و اجداد کے بعد لال شاہ عباس ہے۔ یہاں پہ کچھ دیوار پہ گولیوں کے نشان آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ بھی بتاتا چلوں جو لوگ صدام کو اسلام کا ہیرو کہتے ہیں وہ دیکھ لیں یہاں پر آثار رسا سے اعتداء صدامی مجرم۔ حرم امام حسین علیہ السلام پہ 1991 میں جب
مولا عباس اور مولا حسین کے روضے کو شہید کیا تھا، ان کی فوج اور صدام نے، آج بھی ان کے نشانات باقی ہیں حرم کے کونے کونے پر۔ آپ یہ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، پوری دیواروں پر انہوں نے گولیاں اور میزائل مارے تھے، گنبد پہ بھی۔ ابراہیم المجاب، شاکر بھائی المجاب کیوں کہا جاتا ہے جبکہ ان کا نام ابراہیم تھا؟ اس کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ جب اس وقت ضامن حکمران ان کو گرفتار کر کے آئے، انہوں نے کہا کہ تم اگر اولاد رسول خدا اور امام حسین کی نسل سے ہو، کیونکہ وہ امام موسیٰ کاظم کی شہزادے پوتے ہیں، تو کہا اگر تم سادات میں سے ہو تو تم قبر حسین پہ کھڑے ہو کے سلام کرو، اگر تجھے جواب آیا تو ہم مانیں گے کہ تم اولاد امام حسین میں سے۔ تو جناب ابراہیم نے کھڑے ہو کے مولا حسین کو سلام کیا، السلام علیکم یا جدی الحسین، تو قبر حسین کے جواب آیا کہ میرے وعلیکم السلام ایھا ابراہیم۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ابراہیم جسے جواب ملا سلام کا قبر حسین سے۔ ابراہیم مجاب کی زیارت کرنے کے بعد آپ جیسے ہی یہاں سے دروازے سے نکلیں گے، ایک حصہ یہ پورا خواتین کا ہے، اور یہاں پہ ویل چیئر کے مومنین مومنات ان کے لیے جگہ ہوتی ہے، تو ڈائریکٹ جو نہیں جا سکتے تو وہ ویل چیئر پہ۔ مولا حسین کا روضہ مبارک، السلام علیکم ابن رسول اللہ، لاکھوں درود و سلام آپ پر۔ اور اس دروازے سے گزریں گے، یہ لیڈیز کی طرف ہے، سامنے حضرت ابراہیم المجاب حبیب ابن مظاہر الاسدی کا روضہ ہے، اور یہ مقتل گائے امام حسین۔ یہ پتھر پڑا ہوا ہے، قدیم زمانے سے کہا جاتا ہے، اور یہی جگہ ہے جہاں پر شمر ملول نے مولا حسین کو پشت گردن شہید کیا۔ یا حسین یا حسین یا غریب یا مظلوم ہے حسین، یا غریب زہرا، اے میرے پیاسے حسین، یا زہرا، اے زینب یا زینب یا زینب۔ ایک بہن نے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے کسی مقام پہ دیکھا جسے مقتل گائے حسین کا۔ سلام اس پر کہ دن کی داڑھی خون سے رنگین تھی، جس کی ریش مبارک خون سے رنگین، اس پر لاکھوں درود و سلام ہے نواسہ رسول اللہ۔ ایک طرف یہاں پہ بھی ہے المذبح المقدس قتل گائے امام حسین علیہ السلام، باب قبلہ کی لیفٹ سائڈ پر۔ یہ روضے کے اندر کی تمام زیارات ہیں، اور یہ پورا صحن ہے، اور سامنے جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی کا روضہ ہے۔ السلام علیکم ناصر الحسین، پھر حسین کے مددگار حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ مولا حسین نے بھی کیا وفا کی انتہا کی ہے، جہاں اپنی قبر وہاں پر اپنے انصار کی قبر بھی رکھی ہے، یعنی جو آنے والا میری زیارت پہ آئے گا تو پہلے ان کی زیارت کرے گا، یا نکلتے وقت ان کی بھی زیارت کرے، ان پہ بھی سلام پڑھے۔ کیا ہی منزل ہے، مولا حسین کی وفاداری دیکھیں ان کے ساتھ۔ جب زیارت مکمل ہو جاتی ہے تو زائرین جو ہیں 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، 2 رکعت علی اکبر شہزادہ علی اصغر، اور خصوصاً کوشش کرتے ہیں والدین اور مومنین کی طرف سے جو ان کو کہتے ہیں ان کو بھی شامل کیے جائے۔ تو یہاں پر مومنین جو یہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہ زیارت امام حسین کی اکثر، اور یہاں پر حرم امام حسین میں کون کون سے کتاب پڑھے ہوتے ہیں؟ زیارت امام حسین، مفاتیح الجنان، دعاؤں کی کتاب، اس کے بعد قرآن مجید،
کہا جاتا ہے شیعوں کے قرآن جو ہیں مختلف ہوتے ہیں. آج دیکھ لیتے ہیں کیا شیعوں کے قرآن مختلف ہوتے ہیں. آگے سورہ حمد، سورہ بقرہ، اور پھر اس طرح کے آخر میں دیکھتے ہیں کیا ان کے اندر کیا اختلاف ہے. آخری سورہ ناس مکی اور سورہ فلق. یہ الزامات ہیں اور پھر قواریت ہے، اور اللہ بھی اسے پسند نہیں کرتا ہے جو بھی فساد کی آگ کو بڑھاتا ہے. حرم امام حسین کی زینت بہت ہی خوبصورت ہے. دن بدن یہاں پہ تعمیراتی کام ہوتے رہتے ہیں پورا سال. اور یہ گنبد کا ایک خوبصورت منظر دیکھیں جس پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا نام بہترین نقش کیا گیا ہے، بہترین نقش کاری کے ساتھ. کیا کمال یہ نقش کیا گیا ہے ماشاءاللہ. پورے روزے کی زینت اسی نام سے ہے، اور پوری کائنات میں جو روشنی ہے اسی نام سے. بے شک تمام انبیاؤں کے تاج، امام حسین کے نانا، فاطمہ زہرا کے بابا، اور اللہ کے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے آگے مولا غازی عباس حسین بین الحرمین کی آپ کو زیارت کراتے ہیں، اور جو کربلا میں زیارات ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کا ذکر کیا جائے. مولا حسین کی زیارت کے بعد حضرت عباس علمدار کے روزے پہ جا رہا ہوں اور آپ کو پورے روزے کی زیارت کرواتا ہوں. یہاں پر مولا عباس علیہ السلام کی ہی قبر ہے، اس کے علاوہ دوسرے کی کوئی قبر ایسے نہیں. یہ باب قبلہ ہے جہاں سے میں انٹر ہونے جا رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت یہ گیٹ ہے، اکثر زائرین باب قبلہ سے ہی داخل ہونا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک خوبصورت سین نظر آتا ہے. سامنے حضرت غازی عباس علمدار کا مین گیٹ جس پہ خوبصورت چادر پہ نقش کیا گیا ہے السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے تھے، اور اس بنی ہاشم کا چاند حضرت عباس علمدار. یہ خوبصورت زری جس کی دیواروں پر سون سے ماشاءاللہ مزین کیے گئے ہیں در و دیوار کو. اور یہ روضہ مبارک حضرت غازی عباس علمدار. باب قبلہ سے انٹر ہوتے ہیں، سیدھے ہاتھ پہ اندر میوزیم ہوگا، جہاں پر اندر جائیں گے تو گنبد پہ وہ میزائل لگے ہوں گے جو صدام نے حضرت عباس علمدار کے روزے پر مارے تھے. پوری ہسٹری آپ کو ملے گی ٹی وی پہ بھی چلتی ہوئی. وہ جنگ کے مناظر آپ کو ٹی وی پہ اسکرین پہ نظر آئیں گے. یہ میوزیم ہے، جو بھی زائر یہاں پر آئے، لیڈیز بھی آ سکتی ہے. دن کے ٹائم کھلا رہتا ہے، رات کو 9 بجے تک. چاروں طرف سے بیچ میں سینٹر میں مولا عباس علمدار کا روزہ، بہترین خوبصورت چادر جو میں نے ابھی فرسٹ ٹائم دیکھی ہے کیونکہ یہ نیو تیا ہو کے آئی ہے. میرے خیال سے 17 ربیع پہ نصب ہوگی. یہاں پہ بھی قرآن کی آیت وہ جو امام حسین کے روزے پر ادخلوها بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس جنت میں، یہ تمہارے لیے امان اور سلامتی کی جگہ. بے شک اس روزے کے سامنے ایک ایسی چیز نصب کی گئی ہے، جب کوئی مومن یا مومنہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان پہ ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے، ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے عباس ہائے عباس، ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے عباس ہائے عباس. غازی عباس علمدار لگتے جگر امام علی، یہ بہادر اور شجاع، یہ مولا حسین کے بازو، آپ پر لاکھوں درود و سلام. ان مومنین کی طرف سے جو دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے میری والدہ، میرے بابا، میرے بہن بھائی، میرے دوست، میرے پڑوسی، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، ان تمام دنیا کے مومنین جو مجھے ہر وقت دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان سب کی طرف سے سلام اے حضرت عباس علمدار. آپ کو علمدار اس کے لیے کہا جاتا ہے، کربلا میں ہے امام حسین نے آپ کو ہی پرچم دیا. آپ سپہ سالار تھے امام حسین، اور آپ بھائی ہو کر بھی کبھی بھی اپنے آقا حسین کو بھائی نہیں کہا، صرف ایک مرتبہ، وہ بھی امام حسین کے حکم پر.
माशाल्लाह खूबसूरत ज़ियारत, आप तमाम मुमिन के लिए बहुत सारी दुआ। करबला की आपने ज़ियारत की, जहाँ मैंने आपको मौला हुसैन की ज़ियारत करवाई, उनके अंदर जितने भी रोज़े हैं उनकी ज़ियारत करवाई, वो मकामात दिखाए, मौला अब्बास के रोज़े की ज़ियारत करवाई। आखिर में बताऊँ करबला में कौन कौन सी और ज़ियारत है। मौला गाज़ी अब्बास के दोनों बाजू, नहर अलकमा, मकाम साहिब ज़मान, मकाम अली अकबर जहाँ उनको बर्शी लगी, मौला हुसैन के शहज़ादे अली असगर का मकाम, और यहाँ पर तिल्ले ज़ैनब या खैमे का मकाम फ़िज़ा, मौला अब्बास का शहज़ादा अली इब्न हमज़ा, और यहाँ पे करबला में जनाब ओन करबला के थोड़े फासले पर उनकी कब्र है जनाब हुर, और ये तमाम ज़ियारत इस वक्त करबला में मौजूद हैं। और मकाम उमर साद, जहाँ इमाम हुसैन ने आखिरी मरतबा उमर साद को जो है दावत दी थी अपनी तरफ, और उसके बाद मकाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम वो भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं कोशिश करूँगा ये तमाम ज़ियारत आपको एक एक करके दिखाऊँ, पहले भी दिखा चुका हूँ। आप तमाम उम्मी जो देख रहे हैं अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में आपके लिए दुआ की जाए, या दूसरी मरतबा जब करबला में आया आपके लिए दुआ। मैं यहीं नजफ़ में रहता हूँ और आप सबके लिए दुआ हूँ। जब भी करबला आएँ मुझे दुआओं में याद रखें, और मैं आपके लिए करबला आऊँगा, हर वक्त आपको दुआ में। लबैक या हुसैन, इस वीडियो को अमानत समझ के आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा।